بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت ششم کی اردو کی کتاب کے یونٹ نمبر 2 سبق لغت کیا ہے کی بلند خوانی اور وضاحت کریں گے۔ بچوں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر موجود سبق لغت کیا ہے کی آپ بلند خوانی کیجیے گا۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے لغت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، علم لغت کی اصطلاح میں لغت وہ علم ہے جس سے کسی زبان کے معنی اور طریقہ استعمال معلوم ہو۔ لغت میں کسی زبان کے الفاظ کو کسی خاص ترتیب کے لحاظ سے املا، تلفظ اور ماخذ کو بیان کرتے ہوئے حقیقی، مجازی اور اصطلاحی معنوں کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔ بچوں، اب دیکھیے لغت کی تعریف۔ لغت الفاظ کی ایک طویل فہرست ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف الفاظ سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جیسے الفاظ کے درست ہجے، الفاظ کا درست استعمال۔ معنی: بہت سے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ: لفظ مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث، بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے۔ بچوں، یہ تمام طریقہ کار ہم لغت سے سیکھتے ہیں۔ بچوں، لغت کی ایک اور تعریف دیکھیے۔ ہارٹ مین اصطلاح لغت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ حوالہ جاتی کتاب ہے جس میں باعتبار حروف تہجی الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، ان کے معنی، تلفظ اور لہجے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ لغت نویسی کی دو صورتیں ہیں: دو یا دو سے زیادہ مختلف زبانوں کے بولنے والے افراد، گروہ یا جماعتیں جب ایک دوسرے سے ربط پیدا کرتے ہیں تو لغت نویسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایک قوم کا ادب ارتقائی مراحل طے کر رہا ہوتا ہے تو اس سفر میں الفاظ کی شکل میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور نئے الفاظ سامنے آتے ہیں۔ بچوں، دیکھیے، کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں آپ کی بک میں، ان کو ہم نے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ دیکھیں: چپ، سزا، اسکول، بکری، 5 صابن۔ بچوں، اب ہم نے ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے، یعنی کہ جیسے الف سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ پہلے آئیں گے۔ جیسے یہاں پہ الف سے اسکول وہ پہلے آئے گا، اس کے بعد بے سے بکری، پھر پے 5، اس کے بعد آئے گا چے سے چپ، اس کے بعد سزا اور صابن۔ بچوں، الفاظ کو ہم حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں گے۔ الف سے جو لفظ آتے ہیں وہ پہلے، پھر بے، پھر پے۔ اب یہاں پہ تے سے کوئی لفظ نہیں ہے تو تے کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ہم لکھیں گے۔ جو بیچ میں لفظ نہیں ہے ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد جو ترتیب سے لفظ آتے ہیں اسی سے ہی ہم ان الفاظ کو ترتیب سے لکھیں گے۔ اب دیکھیے، ان الفاظ کو ابتدائی 2 حروف کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیے۔ لفظ ہیں کسوٹی، کفایت، کرتب، کجاوا، کاہل، کتاب۔ بچوں، اب اس میں ہم پہلے 2 الفاظ کو دیکھیں گے۔ اب جیسے پہلا لفظ ہے کاہل، کاف الف آ رہا ہے کاہل۔ دوسرا لفظ ہے کتاب، کاف تے کتاب۔ اس کے بعد کاف کے بعد جیم کجاوا، پھر کاف رے کرتب، پھر کاف سین کسوٹی، پھر کاف الف کفایت۔ آگے دیکھیے، ان الفاظ کو ابتدائی 3 حروف کے لحاظ سے ترتیب دیجیے۔ بچوں، اب ہم الفاظ کو پہلے جو 3 ہیں، 3 ورڈ آئیں گے ان کے حساب سے دیکھیں گے۔ آپ کو الفاظ دیے ہیں پرورش، پرفضا، پرخم، پرہیز، پرچہ، پردہ۔ بچوں، ان الفاظ میں ہم تیسرا حرف جو آئے گا اس کی ترتیب دیکھیں گے۔ جیسے پرچہ، ان الفاظ میں جو بھی حرف ہے اس میں پہلا حرف آ رہا ہے چے، اس کے بعد پرخم، پردہ، پرفضا،
परवरिश, परहेज। बच्चों, उम्मीद है कि आपको हरूफ तहज्जी की तरतीब से अल्फाज लिखने का तरीका तो समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब देखिए लुगत में किस तरह से मायनी और अदायगी का तरीका बताया गया है। बच्चों, आप भी किसी भी अल्फाज के मायनी आपको तलफ़्फ़ुज़ देखने हो तो आप लुगत से तलाश कर सकते हैं और लुगत में तरतीब से अल्फाज दिए हुए होते हैं। उम्मीद है कि लुगत क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।